اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق جیے گا، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرے گا، تو وہ اصل میں خدا کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ وہ اصل میں جب خدا کی اطاعت میں ہوتا ہے اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس نے خدا کی اطاعت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا اور اس نے ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کرنی، جن چیزوں سے اس کے خدا نے اس کو روک دیا ہے اس سے اس کو روکے رہنا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا اس کے خدا نے حکم دیا اس کو اس نے بجا لانا ہے۔ جب اس کی زندگی کا اصل رخ یہ بن جاتا ہے اور اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے تو وہ ایک انسان کی حیثیت سے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران میں اس کے جو ضروریات ہیں اور اس کے جو جذبات ہیں وہ کبھی کبھار اس کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے اور وہ خدا کے احکام سے روگردانی کر بیٹھتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس کے بارے میں اس کا خدا اسے خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم اس طرح کے کسی وقتی جذبے کے تحت، جب تمہاری زندگی کا اصل عنوان میری اطاعت ہے اور اصل عنوان میری بندگی ہے اور اصل عنوان میری عبادت ہے، اور اس کو کرتے ہوئے اور اس طرح جیتے ہوئے جذبات کے تحت کسی وقتی ضرورت کے تحت تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اس وقتی جذبے سے نکلتے ہی میری طرف رجوع کرو اور اپنے گناہ پر توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ یہ توبہ کا اصل ضابطہ ہے، یعنی بندہ جب خدا کے لیے جی رہا ہو اور خدا کی اطاعت میں جی رہا ہو اور اس عمل کے تحت اور اس رویے کے تحت اس سے کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جائے اور وہ فوراً اسی موقع پر رجوع کر لے، اس کو یاد آتے ہی جب وہ اس کیفیت سے نکلے اس کو یاد آ جائے کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور وہ خدا سے رجوع کرے، خدا کے حضور توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ میں اس کی توبہ فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ زندگی خدا سے سرکشی میں گزاری، خدا کے انکار میں گزاری اور خدا کے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر کے گزاری، اور جب موت سر پر آئی اور موت نے دروازہ کھٹکھٹا دیا اس وقت توبہ کی، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کریں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تیسری صورت وہ ہے کہ جس میں انسان بے پرواہی کرتا ہے، وہ اصل میں پوری طرح خدا کی بندگی میں اترا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور وہ توبہ کرنے میں سستی بھی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے۔ قرآن مجید نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ آخرت میں دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذرات کو دیکھ کر، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر، ان کی واپسی کی کوشش کو دیکھ کر، ان کی تلافی کی کوشش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ نہیں، یہ معافی کے مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، یعنی ان کے لیے امید کا پہلو بھی موجود ہے اور نا امیدی کا پہلو بھی موجود ہے۔ تو یہ تو توبہ کا اصل ضابطہ ہے۔ لیکن توبہ ہے کیا؟ اس پر بھی ہم مختصر سی اگر بات کریں تو توبہ یہ ہے کہ ہم واقعی خدا کی طرف پلٹیں، خدا کی طرف رجوع کریں، ہم خدا کی جو نافرمانی ہم سے ہوئی ہے اس پر حقیقی پشیمانی ہمارے اوپر آئے اور ہم اس کا تدارک کریں، اس کی تلافی کریں۔ توبہ صرف لفظ بول دینا نہیں ہے بلکہ حقیقی واپسی کا نام ہے۔ حقیقی واپسی اگر وجود میں آئے گی تو یہ سچی توبہ ہے، اور اگر حقیقی واپسی نہیں ہوئی تو یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔